الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والسخاء کثیرا کثیرا الی یوم اللقاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدقت یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا اکرم الخلق ما لی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الاعمم یا اکرم الخلق ما لی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الاعمم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود السلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محترم ناظرین و سامعین، اللہ جل جلالہ کا لاکھوں اور کروڑوں شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہم کو ماہ رمضان المبارک کا مقدس بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ آج رمضان المبارک کی 3 تاریخ ہے اور اس تاریخ کو ایک عظیم ہستی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کون زہرا جو شجر نبوت کا ثمر ہے، جو عصمت گہر ہے، جو گلشن علی کی بہار ہے، جو نساء جنت کی سردار ہے، راحت جان مصطفیٰ، رونق خانہ مرتضیٰ، ام شہیدان وفا، رازدار محبوب خدا، منبع جود و عطا، مصدر علم و حیا، معدن جود و سخا، سرچشمہ مہر و ولا، جس کا وجود خود نبی کے لیے رحمت کا باعث ہو، جس کا وجود خود نبی رحمت للعالمین کے لیے باعث رحمت ہو۔ حضور نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جو بیٹی ہوتی ہے فرمایا وہ رب کی رحمت ہوتی ہے، اور جو بیٹا ہوتا ہے وہ رب کی نعمت ہوتی ہے۔ فرمایا جب قیامت کے دن حساب ہوگا تو فرمایا وَلِلنِّعْمَةِ حِسَابٌ وَلِلرَّحْمَةِ لَيْسَ بِحِسَابٍ۔ جب محشر کا دن ہوگا فرمایا اس دن جو ہے نعمت کے بارے میں تو پرسش ہوگی، اس کے بارے میں تو پوچھا جائے گا، لیکن رحمت کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور فرمایا جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ
پاک کے لیے رحمت ہوتی ہیں۔ اے فاطمہ تیرے مقدر پر سلام، تیری عظمت پر سلام، تو اس کے لیے بھی رحمت بن کر آئی ہے جس کو رب نے پوری کائنات کے لیے، بلکہ جس کو رب نے کہا رحمت للعالمین، جو کل جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تو ان کے لیے بھی رحمت بن کر آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے آگے چلیں تو حضور نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، فرمایا لوگو جنت تلاش کرتے ہو تو جنت کہاں ملے گی؟ فرمایا جو جنت ہے وہ تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میں قربان جاؤں، دوسری حدیث کے اندر میرے اور آپ کے آقا حضور نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا جو حسن اور حسین ہیں یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میں قربان جاؤں سیدہ کی عظمت کے اوپر، سیدہ کی شان کے اوپر، سیدہ کی رفعت کے اوپر، کہ حضور نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میں قربان جاؤں اے فاطمہ تیرے قدموں کے اوپر کہ تیرے قدموں کے نیچے ان کی جنت ہے جو کل کائنات کے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نے فرمایا جنت لینی ہے تو پھر ماں کے قدموں کے نیچے ملے گی۔ اے فاطمہ تیری عظمت کو سلام، تیری رفعت کو سلام، تیری شان و شوکت کو سلام کہ تیرے قدموں کے نیچے ان کی جنت ہے کہ جن کو حضور نے فرمایا کہ یہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے آگے چلیں تو وہ جس کو سمجھ آئی، جب اقبال نے یہ بات پڑھی تو اقبال تڑپ اٹھے، اقبال کی روح تڑپ اٹھی۔ اقبال نے کہا کون فاطمہ؟ لوگوں فاطمہ کا مقام پوچھتے ہو، آؤ میں تمہیں فاطمہ کا مقام بتاؤں۔ اقبال کہتا ہے نور چشم رحمت للعالمین، فاطمہ وہ ہے جو کل جہان کے رحمتوں کے لیے، جس کو رب نے کل جہان کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ارے فاطمہ وہ ہے جو اس کل جہان کی رحمت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ اکبر۔ امام اولین و آخرین، وہ رحمت جس کو رب نے اول کے لیے بھی امام بنا کر بھیجا ہے، پہلوں کے لیے بھی امام بنا کر بھیجا ہے، اور آخری جو ہیں ان کے لیے بھی رب نے جن کو امام بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اقبال کہتے ہیں، اقبال کہتا ہے کہ فاطمہ کی شان کیا ہے، فاطمہ کی عظمت کیا ہے۔ بانوئے تاجدار حل عطا، کہ جو ہے فاطمہ کو شوہر ملا تو وہ شوہر ملا جو امت کے کل ولیوں کا امام ہے۔ اللہ اکبر۔ بانوئے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اللہ اکبر۔ اس سے آگے چلیں، اقبال کہتا ہے مادراں مرکز پرکار عشق، مادراں قافلہ سالار عشق۔ ارے فاطمہ وہ ہے کہ جہاں سے عشق کا درس ملتا ہے، فاطمہ وہ ہے کہ جہاں سے جو ہے عشق کا قافلہ سالار ہوتا ہے۔ آگے اقبال کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پا است، کہ اگر جو ہے رشتہ آئین حق زنجیر پا است، پاس پر جناب فرمان مصطفیٰ است۔ اقبال کہتے ہیں اگر حضور کی شریعت کی بیڑیاں میرے قدموں میں نہ ہوتی، حضور کی شریعت کا خیال نہ ہوتا اور حضور کے فرمان کی پاسداری نہ ہوتی، ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ خاک او با خاک او پا شیر میں۔ تو میرا دل کرتا ہے کہ فاطمہ کی شان اور عظمت اتنی ہے، فاطمہ کی جو ہے رفعت اتنی ہے کہ اقبال کا دل کرتا ہے کہ فاطمہ کی قبر کو سجدے بھی کرے، فاطمہ کی قبر کا طواف بھی کرے۔ اللہ اکبر۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ ذکر زہرا سے شرافت کا شعور آتا ہے، اس میں زہرا سے محمد کا سرور آتا ہے، جس کے بابا کے پاروں پہ شجر پلتا ہے، جس کے بابا کے اشاروں پہ قمر چلتا ہے، جس کے بابا کی اطاعت کا صلہ ملتا ہے، اور جس کے بابا کے توسل سے خدا ملتا ہے، اور جس کا سرتاج ولایت کے خزانے بانٹے، جس کا فرزند شہادت کے ترانے بانٹے، جس کے بیٹوں کے لیے سجدوں میں طول آ جائے، جس کے بیٹوں کی سواری میں رسول آ جائے،
چکیاں پیس کے حسنین کو پالا جس نے، کر دیا ذوق شہادت کو دوبالا جس نے، فاطمہ دین پیغمبر کو قدم دیتی ہے، ارے فاطمہ شاہ شہیداں کو جنم دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے شان فاطمہ۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے کس قدر پیار، کس قدر جو ہے محبت، کس قدر شفقت کرتے تھے، حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر جو ہے سیدہ فاطمہ کا استقبال کرتے، اور پھر سیدہ فاطمہ کا ماتھا چوم کر سیدہ فاطمہ کو اپنی جگہ پر بٹھا دیتے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر ہے، فرمایا لوگو الفاطمہ تو بدعت منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فرمایا جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس سے میں راضی ہوں، اور فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کر دیا میں اس سے ناراض ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو صاحبو قبل اس سے کہ ہم جو ہیں کسی جنجال کے اندر پھنس جائیں، آج بہت سے جو لوگ ہیں فتنہ پرور لوگ اس روح سرزمین کے اوپر گھوم رہے ہیں، اور نعوذ باللہ طرح طرح کی فساد ریزیاں کرنے کو تیار ہیں، جن لوگوں نے نبی کی 3 بیٹیوں کا ہی انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اہل تشیع حضرات کی کتاب، اس کا نام اصول کافی، اس کے اندر انہوں نے لکھا، کہتے ہیں کہ جی حضور کی صرف ایک شہزادی تھی، بقیہ جو 3 ہیں وہ لے پال کی یعنی لے کر پالی تھی۔ اور دلیل کیا دی؟ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں حضور نے حضرت علی کو فرمایا علی اللہ نے تجھے وہ شان، وہ عظمت، وہ رفعت عطا کی کہ فرمایا کہ اللہ نے تجھے 3 چیزیں ایسی عطا کی کہ تجھ سے پہلے کسی کو بھی وہ چیزیں عطا نہیں کی۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے اے علی اللہ نے جو سسر تجھے عطا کیا ہے اس جیسا کسی کو سسر عطا نہیں کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو حضرت علی کے علاوہ حضور جیسا کسی کو سسر نہ ملنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کی صرف ایک ہی بیٹی تھی اور بقیہ بیٹیاں نہیں تھیں۔ ہم نے کہا صاحب امت کو گمراہ نہ کرو اور امت تک صحیح دین پہنچاؤ۔ اگر حضور کی یہ حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا اے علی اللہ نے جو عظمتیں، جو رفعتیں، جو شانیں تجھے عطا کی کہ تجھ جیسا شوہر کسی کو عطا نہیں کیا، دوسری حدیث کے اندر یہی موجود ہے، فرمایا اگر مجھ محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی تو میں محمد ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور جنہوں نے ایک بیٹی کا اقرار کیا انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جس وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہیں آپ کے شکم اطہر میں امام حسین کا جو ہے وہ حمل مبارک ٹھہرا تو حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا سیدی یا رسول اللہ فاطمہ ایک ایسا بیٹا جننے والی ہے کہ آپ کی قوم جو ہے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ تو جب یہ خبر سیدہ فاطمہ کو پہنچی تو اہل تشیع نے اپنی کتاب اصول کافی کے اندر لکھا، وہ کہتے ہیں جی سیدہ فاطمہ نے اس کے بعد امام حسین کے نعوذ باللہ حمل کو بھی ناپسند کیا، اور جب سیدہ فاطمہ نے امام حسین کو جنا تو بھی ناپسند کیا، والعیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو ان یزید النسل اور یتیم الفکر لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ چند ایک گزارشات تھیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی۔ دعا ہے مالک کائنات جل جلالہ ہمارا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس کو بروز قیامت میرا رب جو ہے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔